بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے چند ایام باقی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایسی نماز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس نماز کو نماز تسبیح کہا گیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1297 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عباس یا اماہ الا اعطیکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ پر کچھ نوازش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایسی 10 چیزیں نہ بتاؤں جس پر عمل کرنے سے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے؟ جب آپ وہ عمل کر لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اگلے پچھلے عمدن سہون پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں آگے اس نماز کا طریقہ کار بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ اگر آپ نے چند لمحے توجہ کر لی تو شرطیہ بات ہے کہ آپ اس نماز کے طریقہ کار کو سمجھ جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اس نماز کی رکعات 4 ہیں جیسے کہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کو 15 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے رکوع کی دعا پڑھنے کے بعد اسی دعا کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر آپ نے اس دعا کو 10 بار پڑھنا ہے۔ سجدہ میں جا کر آپ نے سجدہ کی دعا پڑھ کر اسی دعا کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ سجدہ سے اٹھ کر پھر آپ نے اسی دعا کو 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے سجدہ میں بھی آپ نے اسی دعا کو 10 بار پڑھنا ہے اور دوسرے سجدہ سے اٹھ کر آپ نے اسی دعا کو 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے نہیں اٹھنا، پہلے آپ نے بیٹھ کر اسی دعا کو 10 بار پڑھنا ہے اور اس طرح ایک رکعت میں یہ 75 تسبیحات بنیں گی اور 4 رکعات میں 300 تسبیحات بنیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزانہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو جمعہ والے دن اس کو ضرور پڑھنی چاہیے، یعنی ہفتے میں ایک دن ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا تو سال میں اسے ضرور ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لے۔ حدیث مبارکہ میں اس نماز کی بہت ترغیب دلائی گئی ہے۔ بہتر ہے کہ اسے ہمہ وقت پڑھنے کی عادت بنا لی جائے اور اس سے کبھی بھی غفلت نہ برتی جائے۔ یہ رمضان المبارک کے چند ایام باقی ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، ان رمضان المبارک کے چند ایام میں اس نماز کو ضرور پڑھیں، اس نماز کی عادت بنائیں۔ اللہ رب العزت اس نماز کے ذریعے دنیا آخرت کی بلائیاں عطا کرتا ہے، گھر بار مال و جان میں بھی برکت آتی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ اس نماز کو پڑھنے والا بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔